اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک مومن اس وقت تک ایمان والا مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک میں اس کے گھر بار سے، اس کے اولاد سے، اس کے رشتہ داروں سے، اس کے کنبے سے، ساری دنیا سے زیادہ میں اس کے سامنے اہمیت والا نہ ہو جاؤں، وہ سب سے زیادہ مجھے محبت کرنے والا ہو۔ اس زمانے کے کفار مانے جاتے تھے، اس زمانے کے غیر مسلم تھے، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول سے محبت کرتے تھے۔ تو اس زمانے سے لے کر آج بھی ہر بندہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اس بادشاہ نے اللہ کے رسول کی صفات کو سنا، غیر مسلم تھا، اللہ کے رسول کی صفات کو سننے کے بعد اس نے اس بات کا اعلان کیا اس جیسا انسان ساری دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے۔ جانور بھی اللہ کے رسول کے ہاتھ رکھنے پر اپنی جسم پر سکون محسوس کر رہا ہے اور اللہ کے رسول سے محبت کر رہا ہے، اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ محمد کا نام نہ لیا جائے۔ جانور بھی اللہ کے رسول سے محبت کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے رسول سے درخت بھی، جھاڑ بھی اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ عالمین کا ترجمہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جیسے 80,000 دنیا بنائے، کہتے ہیں جس طرح اللہ سارے عالمین کے لیے خدا ہے اسی طرح سارے عالمین کے لیے اللہ کے رسول نبی ہے۔ لیکن آج ہمیں یہ کہا جاتا ہے محمد کا نام لینے سے ہم تمہیں جیل بھیج دیں گے۔ کچھ لوگوں نے I love you محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا تو کچھ لوگوں نے ان کو پکڑ کر، کچھ دہشت گردوں نے، کچھ جو ہے عصبیت کرنے والوں نے، کچھ غلیظ گٹکنڈے قسم کے اوباشوں نے ان کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیا۔ کیوں؟ یہ جو لوگ یہ کام کیے ہیں یہ غلط ہوا ہے، ہم اس کا کبھی جو ہے ساتھ نہیں دیں گے۔ ہم یہی کہیں گے جن لوگوں کی ماتحتی میں رہ کر، جن لوگوں نے جن کے کہنے پر یہ کام کیا ہے، ہم اس کا بائیکاٹ بھی کرتے ہیں، اور جو چیز ہمیں تمہیں سمجھا رہے ہمیں اس چیز کو سمجھنے کے قابل بھی نہیں، ہمیں سمجھے گی بھی نہیں۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم، وقال الله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیج کر امت محمدیہ پر اللہ نے بڑا احسان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا ہے، ان کی جو تعلیمات ہمارے لیے ہیں وہ تا قیامت ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان تعلیمات پر ہم عمل کریں، اپنی زندگیوں کو اسی کے مطابق گزاریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے انسان ہے، ایسے اشرف المخلوقات میں سے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلقات رکھنا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجہ محبت کرنا یہ کامل ایمان کی علامت ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی جی، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن اپنی جان کے بعد میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ میری جان آپ سے بڑھ کر ہے، میں اس سے پہلے محبت کرتا ہوں، اس کے بعد میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کہ عمر، تیرا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا، تو کامل ایمان والا نہیں بنا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اس جملے کے کہنے پر اللہ کے رسول نے جو جملہ کہا تو حضرت عمر تھوڑی دیر کے لیے خاموش بیٹھ گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر نے کہا کہ اے نبی جی، ہم آپ سے میری جان سے زیادہ، میری اولاد سے زیادہ، میرے گھر بار سے زیادہ، ساری دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرتا ہوں آپ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان اب تیرا مکمل ہوا اور تو جو ہے حقیقی طور پر مجھ سے محبت کرنے والا ہوا۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک مومن اس وقت تک ایمان والا مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک میں اس کے گھر بار سے، اس کے اولاد سے، اس کے رشتہ داروں سے، اس کے کنبے سے، ساری دنیا سے زیادہ میں اس کے سامنے اہمیت والا نہ ہو جاؤں، وہ سب سے زیادہ مجھے محبت کرنے والا ہو، سب سے زیادہ مجھے اہمیت دینے والا ہو اور سب سے زیادہ میرے اوپر وہ اہمیت دیتا ہو اور سب سے اونچائی پر مجھے رکھتا ہو، اس وقت تک آدمی جو ہے مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھے بڑا نہ سمجھتا ہو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہر مومن کے دل میں ہوتی ہے، لیکن آج اس ہفتے کے اندر کچھ ایسا معاملہ آیا، کچھ شر پسندوں نے، کچھ دہشت گردوں نے، کچھ شر پسندوں نے جو اس ہمارے ملک کے اندر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر انہوں نے ایک منصوبہ بنا رکھا ہے کہ مسلمانوں کو کسی بھی طریقے سے ذلیل و رسوا کیا جائے، ان کا منصوبہ ہے۔ اب 2-3 دن پہلے آپ حضرات کے سامنے ایک بات سوشل میڈیا میں چل رہی ہے، کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کمنٹس میں لکھا کہ بھئی ایک بیانر لگایا اے لاف میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس کا مطلب یہ ہے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ ایمان والے کی علامت ہے کہ اللہ کے رسول کی محبت کو وہ ظاہر کرے، لیکن موجودہ حکومت، ظالم حکومت نے ان مسلمانوں کو بغیر کسی مقصد کے صرف اللہ کے رسول کی محبت کے اظہار کرنے کی وجہ سے کچھ نوجوانوں کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیا گیا۔ کیا مطلب تھا ان کا؟ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار، کہ اللہ کے رسول کے محبت میں لکھا کہ اے لو محمد، اے لو یو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جملہ صرف لکھنے کی وجہ سے کچھ مسلمانوں کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیا گیا۔ اب مطلب کیا معلوم ہوا کہ بھئی ہم مسلمان اس ملک کے حقدار بھی ہیں اور ہم اس ملک کے باشندے بھی ہیں، اس ملک کے قربانی بھی ہم ہی بھی دیے ہیں، اور سیر فہرست اگر اٹھایا جائے جنگ آزادی کی ابتدائی لہر، اس کی آواز اٹھانے والے خود مسلمان ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کئی مرتبہ میں نے آپ کے سامنے تاریخ کو بیان کیا کہ سب سے پہلے آزادی کی آواز اٹھانے والے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنے فتاوی میں سب سے پہلا فتویٰ جاری کیا، اس کے بعد حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد حضرت نے فتویٰ جاری کیا کہ اس ملک کو آزاد کروانا، یہاں جہاد لڑنا، یہاں انگریزوں کو بھگانا یہ مسلمانوں کا فرض عین ہو گیا، ہر بندے کے لیے ضروری ہے۔ تو ہمارے اکابرین اس ملک کے باشندے تھے، ہم بھی اس ملک کے باشندے ہیں، اسی ملک سے ہم محبت کرتے ہیں اور اسی ملک کی مٹی سے ہمیں پیدا کیا گیا ہے، اور ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ تمہیں اس ملک میں رہنا ہے تو تمہارے نبی کا تک تمہیں نام نہیں لینا چاہیے۔ اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہ نہ بتاتی کہ بھی ملک سے محبت کرنا، اپنے علاقے سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ نہیں، اگر اللہ کے رسول ہمیں تعلیم نہ دیتے تو بتاؤ میرے بھائیوں، کیا مسلمان اس ملک کو آزادی کرنے کے لیے آگے بڑھ سکتا؟ نہیں بڑھ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمان قرآن و حدیث کی تعلیم پر سب سے پہلے آگے سمجھتا ہے۔ مسلمان ہمیشہ
اپنی زندگی کا مقصد قرآن و حدیث کو بنا رکھا ہے، اور جب قرآن و حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دیے جس ملک کے اندر رہتے ہو، جہاں رہتے ہو اس سے محبت کرو، تو ہم نے اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق، فرمان رسول کے حکم کے مطابق ہم نے اس ملک کی آزادی کے لیے سب سے پہلے آواز اٹھانے والے ہم ہی ہیں۔ اب تم یہ کہتے ہو کہ بھئی جس ملک کے اندر تم رہتے ہو اللہ کے رسول کا تم جو ہے نام نہ لو، یہ تو دہشت گردی کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے انسان افضل البشر ہیں اپنے تو اپنے غیر مسلم بھی اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں۔ 2 دن پہلے کی بات، ایک بڑا مشہور ایک صحافی، اس نے اسلام قبول کیا، سارے صحافیوں کے اندر سارے اندر سے سب پریشان ہیں کہ بھئی کیسے اس نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات ہیں، اللہ کے رسول کی وہ اخلاق ہیں، اللہ کے رسول کی وہ کردار ہے جس سے اللہ کے رسول کو ساری مخلوق اللہ کے رسول سے محبت کرتی ہے۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ تم محمد کا نام نہ لو، تم اللہ کے رسول کا نام نہیں لے سکتے، پھر ایک مسلمان کو یہ دل گوارا نہیں کر سکتا، ایک ایمان والے کو اس کی ایمانیت، اس کا تقوی، اس کے اعمال انسان کو یہ جھنجھوڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی ایک مسلمان ہونے کے ناطے مجبور کرے کہ تم محمد کا نام نہیں لے سکتے۔ یہ تو غلط سراسر بات ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ اللہ کے رسول سے محبت، غیر مسلم اللہ کے رسول سے محبت کرتے تھے۔ ایک چھوٹی بات میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہے لوگوں کے درمیان اپنے اسلام کو، تم نبی ہونے کو لوگوں کے سامنے اس بات کا اظہار کرو، جو اسلام ہم نے تمہیں دیا ہے، جو شریعت ہم نے تمہیں دی ہے، اور تم جو نبی بنائے گئے ہو لوگوں کے سامنے اس بات کا اظہار کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ یہ بات کہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں صفا کی پہاڑی پر اللہ کے رسول چڑھ گئے۔ اللہ کے رسول اس پہاڑی پر چڑھے، پہاڑ پر چڑھے ہو کر سارے لوگوں کو جمع کیا، سب سے کہا کہ لوگوں تم مجھے کیسا جانتے ہو؟ اللہ کے رسول نے کہا تم مجھے کیسا پہچانتے ہو؟ میں تمہارے درمیان کیسا انسان ہوں جبکہ میں نے 40 سال تمہارے درمیان زندگی گزاری ہے۔ کتنے سال؟ 40 سال میں نے تمہارے سامنے زندگی گزاری ہے۔ اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ 40 سال کے بعد نبوت دی ہے، 40 سال سے پہلے نہیں، 40 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول کو نبی ہونے کا جو ہے نبوت کا اللہ کے رسول کو حکم دیا کہ اب تم نبی ہو، تم نبی تو ہو پہلے سے بھی، اب تم اپنی نبوت کا اعلان کرواؤ لوگوں کے سامنے۔ نبوت عطا کی گئی، شریعت اللہ کے رسول کو 40 سال میں عطا کی گئی۔ اس لیے جو ہے آپ کے سامنے حدیث پاک میں نے بتایا، گزشتہ جمعہ بھی حضرت جبرائیل آئے، شریعت کو بیان کیا، کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم نبی ہو، تمہارے سامنے اب تم پر قرآن اتارا جائے گا۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہوئے، سارے مکے والے کفار جو 307 بتوں کی عبادت کرتے تھے، اللہ کے رسول نے ان کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تم مجھے کیسا جانتے ہو؟ میں تمہارے درمیان کیسا ہوں؟ سارے لوگوں نے کہا کہ اے محمد ہم آپ کو امین مانتے ہیں۔ کیا مانتے ہیں؟ امین، امانت گزار، امانت دار۔ ہم آپ کو نیک مانتے ہیں، آپ نیک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، آپ جیسا انسان پوری مکہ نہیں پوری دنیا میں بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ کس کے الفاظ؟ کفار مکہ۔ اس وقت کے جو کفار تھے، کتنے کٹر کفار تھے، اس وقت ان لوگوں نے اس بات کا دعویٰ کیا، اس بات کا اعلان کیا، کہا کہ اے محمد ہم آپ کو سچا انسان مانتے ہیں۔ کفار اللہ کے رسول کے بارے میں دعویٰ کر رہے ہیں، جن کی امانت پر، جن کی تقوی داری پر، جن کے اخلاق پر سارے کفار ایک جمع ہو کر کہہ رہے اے محمد ہم آپ کے اخلاق و کردار سے آپ سے محبت کرتے ہیں، ساری دنیا میں آپ جیسا انسان کہیں نہیں ہے۔ یہ کفار دعویٰ کر رہا، اور اس کے بعد کفار کو اللہ کے رسول نے نبوت کا جو ہے اعلان کیا۔ تو میرے بھائیوں بتانے کا منشا آپ سے یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس زمانے کی بھی کفار اللہ کے رسول سے محبت کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے سے ہم تمہیں جیل میں ڈال دیا جائے۔ یہ بات غلط ہے کہ نہیں ہے؟ ایک بات اسی طرح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو لہب، یہ اللہ کے رسول کا چچا تھا لیکن اللہ کے رسول سے محبت بھی کرتا تھا۔ یہ اللہ کے رسول کے چچا تھے، جتنے بھی چچا تھے
اب یہ سب اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے اس زمانے کے کفار مانے جاتے تھے، اس زمانے کے غیر مسلم تھے، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول سے محبت کرتے تھے۔ تو اس زمانے سے لے کر آج بھی ہر بندہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ قیصر و کسریٰ آپ سنے ہوں گے، وہاں کا بادشاہ حضرت ابو سفیان سے کہا، اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابو سفیان سے کہا کہ جو مکے کے اندر محمد جس کا نام ہے وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے اخلاق میرے سامنے بیان کرو۔ وہ کیسے؟ ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے اس بادشاہ کے سامنے اللہ کے رسول کی صفات کو بیان کی، کہا کہ وہ اخلاق ایسے ہیں، ان کے کردار ایسے ہیں، اور وہ اس طرح کے انسان ہے۔ اس وقت قیصر و کسریٰ کا بادشاہ نے کہا، ساری دنیا کی حکومت جس زمین پر میں بیٹھا ہوں، یہ زمین کے حقدار بھی وہ محمد ہے۔ اس زمین پر جب میں کھڑا ہوں، جس زمین پر میں بیٹھا ہوں، یہ زمین اور ساری دنیا کی ملکیت وہ محمد کے قبضے میں ہے۔ بھئی کیا سمجھتے ہیں ہم لوگ؟ نجاشی جو بادشاہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر انہیں اسلام بھی قبول کیا، اس بادشاہ نے اللہ کے رسول کی صفات کو سنا، غیر مسلم تھا، اللہ کے رسول کی صفات کو سننے کے بعد اس نے اس بات کا اعلان کیا، اس جیسا انسان ساری دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے۔ کون کہا؟ نجاشی کا بادشاہ اس وقت، اس نے اسلام قبول کیا اللہ کے رسول پر، اس نے اسلام کو بھی قبول کیا، حالانکہ اس نے اللہ کے رسول کا دیدار نہیں کیا، لیکن جس ملک کے اندر تھا اس کے پاس صحابہ نے پیغام پہنچایا، اس نے اسلام کو بھی قبول کیا۔ تو اللہ کے رسول سے انسان تو انسان، کفار بھی اللہ کے رسول سے محبت کرتے، غیر مسلم بھی اللہ کے رسول سے محبت کرتے۔ کیوں محبت کرتے؟ بھئی ان کے اخلاق و کردار ایسے تھے۔ ایک چھوٹی مثال میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابی کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہے، حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ کے بارے میں معلوم ہوا وہ بیمار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت انس ہے، حضرت انس کو اللہ کے رسول ساتھ میں لیے ایک گدھے پر، کس پر؟ ایک گدھے پر، اللہ کے رسول اس گدھے پر سوار ہوئے۔ گدھے پر سوار ہونا بھی یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ ہمارے مسلمان دیکھتے کوئی گدھے پر بیٹھ گیا تو کہتے ہیں کیا بیوقوف جی نے بولتے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، گدھے پر بھی اللہ کے رسول نے سوار ہوئے ہیں اس پر۔ تو حضرت اللہ کے رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لیے، پیچھے ان کو بٹھائے، اس گدھے پر سوار ہو کر جا رہے تھے۔ جاتے جاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ جا رہے تھے، اب اس گدھے کے چلنے کی وجہ سے وہاں سے دھول اڑ رہی تھی۔ وہ دھول جو ہے ایک جمگٹھا بیٹھا ہوا تھا، کچھ لوگ بیٹھ کر وہاں مشورہ کر رہے تھے، کچھ لوگ بیٹھ کر وہاں میٹنگیں کر رہے تھے، کچھ بات چل رہی تھی بیٹھ کر۔ ان لوگوں کے درمیان عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار ہے وہ بھی وہاں موجود تھا۔ عبداللہ ابن ابی، اس نے اللہ کے رسول کو قتل کرنے کے ہر طریقے کے منصوبے اس نے بنایا تھا، وہ بھی اس مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس کے سامنے سب گزرے تھے، تو گدھے کے چلنے کی وجہ سے وہ دھول جو ہے اڑ رہی تھی، وہ اڑتے دھول جو ہے اس مجلس کے اندر بیٹھنے والوں پر بھی وہ دھول جو ہے وہاں پہنچ گئی۔ عبداللہ ابن ابی کپڑا لے کر اپنے چہرے پر ڈھانپ لیا، اس نے کیا کر لیا؟ چہرے پر ڈھانپا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھے کہ بھئی کچھ لوگ یہاں جمع ہیں، اسی مجلس کے اندر حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ جو بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، وہ بھی عبداللہ ابن ابی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گدھے سے اترے، مجلس میں آئے، لوگوں کو دین کی باتیں کی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کر کے ان کو بیان کیا، قرآن مجید پڑھ کر سنایا ان کو۔ تو عبداللہ ابن ابی نے قرآن سن کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھوڑیے، آپ کی باتیں ہیں، یہ پرانی باتیں چھوڑیے۔ برا بلا کہا اللہ کے رسول کو جو ہے بے انتہا اس نے یہ الفاظ کہا، آپ اس مجلس کے اندر جو ہے خراب کرنے کے لیے آئے ہیں، یہاں بات ہم کر رہے ہیں کچھ اور، آپ یہاں آ کر کے کچھ اور بات کہتے ہیں، آپ کو کس نے حق دیا کہ اس مجلس میں بیٹھے؟ کس سے کہہ رہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ کے رسول خاموش رہے، کچھ نہیں بولے، معاف کر کے چلے گئے۔ یہی اللہ کے رسول کے اخلاق ہیں۔ آج بھی غیر مسلم انہی اخلاق کو، انہی تعلیمات کو دیکھ کر اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے
अशरफ उल बशर, ना दुनिया के अंदर इन जैसा इंसान आज तक किसी दुनिया के अंदर पैदा नहीं हुआ। ये अखलाक है। इंसान तो इंसान, जानवर भी अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ऊंटनी आई, आकर अल्लाह के रसूल के सामने रोने लगी, शिकायत करने लगी। अल्लाह के रसूल उस ऊंटनी के पास गए, अपने हाथ से, दस्ते मुबारक से अपने हाथ से उस ऊंटनी के पीठ पर हाथ फेरे, कहा कि सब्र कर, कोई बात नहीं, मैं तेरे मालिक से बात करूंगा। जानवर भी अल्लाह के रसूल के हाथ रखने पर अपनी जिस्म पर सुकून महसूस कर रहा है और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत कर रहा है। और यह बात कही जाती है कि मोहम्मद का नाम ना लिया जाए। जानवर भी अल्लाह के रसूल से मोहब्बत कर रहे हैं। बात तो ये, यहां तक कि अल्लाह के रसूल से दरख्त भी, झाड़ भी अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है। एक हदीस है, कुछ सहाबा कहते हैं कि एक मर्तबा हम काफिले में जा रहे थे, जाते जाते हमने देखा कि एक बड़ा चट्टान, बड़ा मैदान था। अब सहाबा ने सोचा कि भाई इस जगह हम ठहर जाएं। अल्लाह के रसूल ने भी हुक्म दिया कि भाई कुछ देर के लिए यहाँ पड़ाव डाल दो, बहुत दूर से सफर करते हुए हमारे यहाँ कुछ देर के लिए पड़ाव डाल लो, खा ले पी ले, फिर आगे हम सफर आगे करेंगे। सहाबा क्या किए, फौरन जो है सवारियों से नीचे उतरे, सब सहाबा एक एक करते हुए दरख्तों के साए में जाकर बैठ गए। सब देखा कि दरख्तों के साए में बैठ गए, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई सायादार दरख्त नहीं था, कोई दरख्त नहीं था। अल्लाह के रसूल के पास हदीस के अंदर ये बात मौजूद है, दरख्त जो है अल्लाह के रसूल को साया देने के लिए जमीन चीरता हुआ आया, अल्लाह के रसूल के सामने साया दिया है। दरख्त भी अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते थे, छोटे छोटे जर्रात भी अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते थे। बुखारी के अंदर रिवायत मौजूद है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उस पत्थर को भी जानता हूं, मैं उस पत्थर को भी जानता हूं, जब मैं मक्के की गलियों के अंदर मैं फिरा करता था, वो पत्थर मुझे सलाम करता था। पत्थर तक अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते थे। यहां तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह जमीन पर चलते थे, सूरज ना पड़े अल्लाह के रसूल पर, खुद अबर आकर अल्लाह के रसूल को साया देता था। यह अल्लाह के रसूल से मोहब्बत थी। और यहां तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त मेराज पर गए, अहादीस के अंदर रिवायत मौजूद है, अल्लाह के रसूल के इस्तकबाल के लिए अल्लाह ताला ने आसमान के सारे दरवाजों को खोल दिए। आसमान अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है। ये तो इंसान है, ये तो जानवरों की मैंने आपके सामने बात की, यहां तक कि अल्लाह के रसूल से फरिश्ते तक मोहब्बत करते हैं। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इस आयत के अंदर अल्लाह ताला खुद इस बात की तालीम दे रहे, ऐ लोगों, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह पर रहमत नाजिल करता हूं। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, ऐ फरिश्तों, इस बंदे पर, इस इंसान पर, इस अफजलुल बशर पर मैं इससे मोहब्बत करता हूं, तुम इस पर दरूद पाक पढ़ना। अल्लाह फरिश्तों को हुक्म कर रहे हैं। यहां तक कि अल्लाह ने फरमाया, सारी दुनिया के लोगों से कहा कि तुम्हारे लिए हमने इसको रहमत बनाकर भेजा है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सारे आलम के लिए हमने इसको रहमत बनाकर भेजा है। भाई आलम का मतलब क्या? एक नुक्ते की बात मैं कह रहा हूं। आलम का मतलब क्या? देखिए, इस दुनिया की तरह हजरत अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह आलमीन का तर्जुमा करते हैं। एक दुनिया तो ये है, आलमीन का तर्जुमा करते हुए कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने इस जैसे 80,000 दुनिया बनाए। कितने हजार? 80,000 अल्लाह दुनिया बनाए। तो अल्लाह तबारक व तआला आलमीन का जो लफ्ज लाए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, खुदा वो है जो सारी दुनिया का मालिक है, सारे आलमीन का बादशाह है। यही जुमला अल्लाह ने अल्लाह के रसूल से कहा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मैंने इस नबी को सारे आलमों के लिए नबी बनाकर भेजा है, रहमत बनाकर भेजा है, मोहब्बत करने वाला बनाकर भेजा है। जिस तरह अल्लाह सारे आलमीन के लिए खुदा है, इसी तरह सारे आलमीन के लिए अल्लाह के रसूल नबी है। ये अल्लाह के रसूल की तारीफ है। ये अल्लाह के रसूल से मोहब्बत बताया जा रहा। सारी दुनिया के मखलूक, आसमान के मखलूक भी, जमीन की मखलूक भी, हर चीज वो अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करती है। अल्लाह ने कहा कि भाई फरिश्तों से हुक्म दिया कि मेरे नबी के इंतकाल भी हो जाए, लेकिन तुम मेरे नबी पर दुरूद पढ़ते रहना, इनसे मोहब्बत करते रहना। ये तो बात तो इंसान और फरिश्तों की बात है, यहां तक कि जिन्नात भी अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं। सूरतुल जिन के अंदर आप देखें,
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر رات میں نماز پڑھ رہے تھے، تہجد میں نماز پڑھ رہے تھے. کچھ جنات وہاں سے گزر ہوا، قرآن کی آواز سنی، اللہ کے رسول کے پاس آئے. انہوں نے اللہ کے رسول کے پاس آ کر قرآن کو سن کر انہوں نے اسلام کو قبول کیا. جنات اور کئی صحابہ کی روایتیں موجود ہیں، جنات اللہ کے رسول کے خود مجلس میں بیٹھتے تھے. خود صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول کے جنات بھی کئی صحابیات بنے، صحابہ بھی ہیں. جیسا انسان اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھ کر صحابی بنے ہیں، ایسا جنات کے اندر بھی کچھ صحابہ ایسے ہیں جو اللہ کے رسول سے براہ راست ملاقات بھی ہوتی تھی، اللہ کے رسول کو تعلیم بھی دیتے تھے. جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ہاتھ پکڑے لے کر مجھے رات میں گئے مدینے کے باہر، مجھے ایک جگہ پر لے کر گئے، وہاں جنگل میں لے کر گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے لے جا کر حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں وہاں پر اللہ کے رسول مجھے نیچے بٹھا دیے، ایک پتھر کے پاس وہاں بٹھائے. بٹھانے کے بعد اللہ کے رسول نے وہاں ایک نشان ڈالے، کہا کہ اس نشان سے باہر تمہیں نہیں نکلنا ہے. اللہ کے رسول نے وہاں نشان ڈالے، کہا کہ کتنا بھی وقت ہو جائے، کوئی بھی حالات آ جائے، لیکن اس نشان سے باہر نہیں نکلنا. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں پوری رات وہاں بیٹھا رہا، اللہ کے رسول مجھے بٹھا کر چلے گئے. میں کچھ پوری رات بیٹھنے کے بعد اللہ کے رسول جو ہے فجر کے قریب میرے پاس آئے، مجھے پکڑ کر لے کر گئے. کہا کہ عبداللہ ابن مسعود سے کہا آج رات میں نے جنات کو دین کی دعوت دینے کے لیے ان کے پاس گیا تھا. اللہ کے رسول سے جنات براہ راست آ کر اللہ کے رسول سے تعلیم حاصل کرتے تھے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول سے جنات بھی، انسان بھی، ساری دنیا کی مخلوق یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ کہتے ہیں اے لوگو اگر تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تم کہتے ہو کہ میں خدا سے محبت کرنے والا ہوں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تم جو ہے میرے رسول سے بھی محبت کرو. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اللہ کہتے ہیں میری اطاعت میرے رسول کی اطاعت میں چھپی ہوئی ہے، میری محبت میرے رسول کی محبت میں چھپی ہوئی ہے، میری بات ماننا میرے رسول کی بات میں چھپی ہوئی ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ کہتے ہیں اگر دنیا کے اندر مخلوق میں سب سے بہترین کوئی انسان ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کی اتباع میں چل کر، جن کی کردار میں چل کر، جن کی پیروی کر کر اللہ کہتے ہیں وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے. ایسے اشرف المخلوقات، ساری مخلوق میں سب سے افضل انسان، سب سے بہترین انسان، جس کی تعریف بیان کرنے کے لیے اگر کتابیں لکھی جائے تو ساری دنیا کے قلم بھی سوکھ جائے، ساری دنیا کے جو کاغذ ہے وہ بھی ختم ہو جائے، لیکن اس کی تعریف میں کوئی آج تک مکمل طور پر کسی نے تعریف مکمل نہیں لکھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر آج تک دنیا باقی ہے، کئی ہزار لاکھوں کتابیں سیرت النبی کے بارے میں لکھی گئی، اللہ کے رسول کے زندگی کے بارے میں لکھی گئی. ہر آنے والا مصنف کتاب لکھتے جائے گا، قیامت تک اللہ کے رسول کی سیرت کے بارے میں کتابیں لکھتے جائیں گے، لیکن اللہ کے رسول کی تعریف کبھی کم ہونے والی نہیں. لیکن آج ہمیں یہ کہا جاتا ہے محمد کا نام لینے سے ہم تمہیں جیل بھیج دیں گے. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ 2 دن پہلے کی بات آپ حضرات بھی جانتے ہیں، کچھ لوگوں نے I love you محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا تو کچھ لوگوں نے ان کو پکڑ کر، کچھ دہشت گردوں نے، کچھ جو ہے عصبیت کرنے والوں نے، کچھ غلیظ گڈکنڈے قسم کے اوباشوں نے ان کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پر I love you لکھا ہے. یہ بات غلط ہے کہ نہیں؟ ہم مرتے دم تک ہمارے ہر خون کے قطرے قطرے سے اللہ کے رسول کی محبت زندگی میں باقی رہے گی. قیامت تک اللہ کے رسول کی محبت کے ہم دعوے کریں گے. جنت میں بھی ہم اللہ کے رسول کے محتاج ہیں، وہاں بھی ہم پوری زندگی ہم اللہ کے رسول کے، ہمیشہ ہم جو ان کے گیت گائیں گے، کوئی ہمیں روکنے والا نہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جو بات یہ کہی گئی، جو کام ان کو کیا، یہ جو لوگ یہ کام کیے ہیں یہ غلط ہوا ہے، ہم اس کا کبھی جو ہے ساتھ نہیں دیں گے. ہم یہی کہیں گے جن لوگوں کی ماتحتی میں رہ کر
جن لوگوں نے جن کے کہنے پر یہ کام کیا ہے ہم اس کا بیکاٹ بھی کرتے ہیں، اور جو چیز ہمیں تمہیں سمجھا رہے ہمیں اس چیز کو سمجھنے کے قابل بھی نہیں، ہمیں سمجھے گی بھی نہیں۔ تو بہرحال دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے، ان کے اخلاق و کردار اپنی زندگی میں جو ہے اپنانے کے توفیق عطا فرمائے، اللہ کے رسول کے ہر کردار کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر، اپنی زندگی کی مغفرت کا سبب سمجھ کر اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَقُولُوا قَوْلِي هَذَا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔